جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹنے لگی تو فلسطین میں کیا ہوا؟ اب ذرا تصور کریں کہ ہم 20ویں صدی کے آغاز میں کھڑے ہیں۔ فلسطین میں یہودی آبادیاں آہستہ آہستہ بننا شروع ہو چکی تھیں۔ کچھ زرعی بستیاں قائم ہو چکی تھیں۔ چند شہروں میں یہودی آبادی پہلے سے زیادہ نظر آنے لگی تھی، لیکن پھر بھی پورے فلسطین میں اکثریت عرب مسلمانوں اور عیسائی عربوں کی ہی تھی۔ مگر اسی دوران ایک بہت بڑی عالمی تبدیلی آنے والی تھی، ایسی تبدیلی جو صرف فلسطین ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا نقشہ بدلنے والی تھی۔ یہ تبدیلی تھی پہلی جنگ عظیم۔ 1914 میں دنیا کی بڑی طاقتیں ایک خوفناک جنگ میں الجھ گئیں۔ ایک طرف برطانیہ، فرانس اور ان کے اتحادی تھے، جبکہ دوسری طرف جرمنی اور اس کے اتحادی۔ اسی جنگ میں عثمانی سلطنت بھی شامل ہو گئی۔ عثمانی سلطنت نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ یہ فیصلہ بعد میں اس سلطنت کے لیے بہت مہنگا ثابت ہوا۔ جنگ کے دوران برطانیہ نے مشرقی وسطی میں ایک بڑی سیاسی حکمت عملی اختیار کی۔ اس حکمت عملی کا مقصد یہ تھا کہ عثمانی سلطنت کی زیر اثر عرب علاقوں کو بغاوت پر آمادہ کیا جائے۔ اسی مقصد کے تحت برطانیہ نے عرب رہنماؤں سے خفیہ رابطے شروع کیے۔ مکہ کے شریف حسین بن علی کو برطانوی حکام نے پیغام بھیجا کہ عرب عثمانیوں کے خلاف بغاوت کریں تو جنگ کے بعد انہیں آزادی دی جائے گی اور عربوں کی ایک بڑی ریاست قائم کرنے میں مدد دی جائے گی۔ یہ وعدہ بعد میں تاریخ میں مقمہون حسین خطوط کے نام سے جانا گیا۔ عرب رہنماؤں نے اس وعدے پر یقین کیا اور عثمانیوں کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ اس بغاوت کو بعد میں عرب بغاوت کہا گیا۔ اسی دوران برطانیہ نے ایک اور خفیہ معاہدہ بھی کیا۔ 1916 میں برطانیہ اور فرانس کے درمیان ایک خفیہ منصوبہ طے پایا جسے سائکس پیکو معاہدہ کہا جاتا ہے۔ اس منصوبے کے مطابق اگر عثمانی سلطنت شکست کھا جائے تو اس کے عرب علاقوں کو برطانیہ اور فرانس آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ یعنی ایک طرف عربوں سے آزادی کا وعدہ کیا جا رہا تھا اور دوسری طرف انہی علاقوں کی تقسیم کی منصوبہ بندی بھی جاری تھی۔ لیکن سب سے اہم موڑ ابھی آنا باقی تھا۔ 1917 میں برطانوی حکومت نے ایک تاریخی اعلان کیا۔ یہ اعلان تھا بلفور اعلامیہ۔ اس اعلامیہ میں برطانوی وزیر خارجہ آرتھر بلفور نے کہا کہ برطانیہ فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک قومی وطن کے قیام کی حمایت کرتا ہے۔ یہ اعلان بہت اہم تھا کیونکہ اس نے صہیونی تحریک کو پہلی مرتبہ ایک بڑی عالمی طاقت کی سرکاری حمایت فراہم کر دی۔ اب صورتحال یہ ہو گئی کہ ایک ہی زمین کے بارے میں 3 مختلف وعدے موجود تھے۔ عربوں کی آزادی کا وعدہ، فرانس کے ساتھ تقسیم کا خفیہ منصوبہ اور یہودیوں کے لیے قومی وطن کی حمایت۔ جب 1918 میں پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی تو عثمانی سلطنت شکست کھا چکی تھی۔ اس کے بعد فلسطین براہ راست برطانیہ کے کنٹرول میں آ گیا۔ اس دور کو تاریخ میں برطانوی مینڈیٹ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب فلسطین کی سیاست مکمل طور پر بدلنے لگی۔ برطانیہ نے ایک طرف فلسطین کا انتظام سنبھالا اور دوسری طرف یہودی آبادکاری کو جاری رہنے دیا۔ اسی دوران یورپ میں یہودیوں کے حالات بدستور خراب تھے۔ اسی وجہ سے فلسطین کی طرف ہجرت کا سلسلہ مزید ہمیشہ کے لیے یہاں سے نکل 1920 اور 1930 کے دہائیوں میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں یہودی فلسطین آنے لگے۔ یہ ہجرت صرف افراد کی صورت میں نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ مکمل منصوبہ بندی بھی تھی۔ نئے آنے والے یہودی آبادکار صرف بستیاں نہیں بنا رہے تھے بلکہ وہ ایک مکمل معاشرہ تیار کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے اسکول قائم کیے، اپنے ہسپتال بنائے، اپنی معیشت کا نظام بنایا اور حتیٰ کہ اپنی دفاعی تنظیمیں بھی قائم کر لی۔ ان دفاعی تنظیموں میں سب سے اہم ہاگانہ تھی۔ یہ تنظیم بظاہر دفاع کے لیے بنائی گئی تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایک منظم فوجی قوت میں تبدیل ہونے لگی۔ دوسری طرف فلسطینی عربوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ ان کی زمین اور مستقبل دونوں خطرے میں ہیں۔ زمینوں کی خریداری جاری تھی، ہجرت جاری تھی اور آبادی کا تناسب آہستہ آہستہ بدل رہا تھا۔ 1930 کی دہائی تک فلسطین میں کشیدگی بہت بڑھ چکی تھی۔ آخرکار 1936 میں فلسطینی عربوں نے ایک بڑی بغاوت شروع کر دی۔ یہ بغاوت برطانوی حکومت اور بڑھتی ہوئی یہودی آبادکاری دونوں کے خلاف تھی۔ یہ تحریک 3 سال تک جاری رہی۔ فلسطینیوں نے ہڑتالیں کی، مظاہرے کیے اور مختلف علاقوں میں مزاحمت شروع کی، لیکن برطانوی حکومت نے اس بغاوت کو سخت طاقت سے کچل دیا۔ برطانوی فوج نے ہزاروں فلسطینیوں کو گرفتار کیا، بہت سے دیہات تباہ کیے اور فلسطینی قیادت کو کمزور کر دیا۔ اسی دوران یہودی تنظیمیں مزید منظم ہوتی گئیں۔
1930 کی دہائی کے آخر تک فلسطین میں یہودی آبادی پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہو چکی تھی اور ان کی معیشت، ادارے اور تنظیمیں مضبوط ہو چکی تھی۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں فلسطین کی زمین پر دو مختلف قومیں موجود تھیں، دو مختلف قومیں جن کے خواب اور مقاصد ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے۔ ایک طرف فلسطینی عرب تھے جو اس زمین کو اپنا تاریخی وطن سمجھتے تھے، دوسری طرف صہیونی تحریک تھی جو اسی زمین پر ایک نئی قومی ریاست قائم کرنا چاہتی تھی، اور یہی وہ صورتحال تھی جس نے آنے والے برسوں میں ایک ایسے تنازع کی بنیاد رکھی جو آج تک دنیا کے سب سے پیچیدہ اور حساس مسائل میں شمار ہوتا ہے۔